السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم صدق اللہ العظیم۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے،
پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، منت منوتی، قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر زمان صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کائنات کے اوپر نیلے آسمان کی چھت تلے، زمین کے فراغ و فرش کے اوپر جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ نیلے آسمان کی چھت انسانوں کے لیے، زمین کا فراغ فرش انسان کے لیے، زمین پر سرسبزہ انسان کے لیے، زمین کی تہوں کے اندر مچھلیوں کا تازہ گوشت انسانوں کے لیے، ان سمندروں ان پہاڑوں کے اندر جو جوہرات ہیں، ہیرے ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے۔ یعنی کہ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی انسانوں کی ڈیوٹی کرنے کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے نامہ اعمال نیکیاں لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اور جنت کے دروازوں کے اوپر فرشتوں کو کھڑا تیرے اور میرے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ فرشتے ہمارے انتظار میں ہیں، انسانوں کی انتظار کے لیے ہیں۔ اور میرے بھائیو، دنیا کے اندر جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، جانور ہیں، جن ہیں، پرند ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ اور میرے بھائیو، انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے کون کون سی چیزیں نہیں بنائی، ہر ان چیز کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے اور کتنا بڑا طاقتور ہے، اس ہاتھی کو بھی انسان کے قبضے کر دیا ہے۔ انسان اس کو روک سکتا ہے، اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس ہاتھی کی اتنی طاقت ہے، اگر وہ انسان کو ذرا سا وہ ٹھوکر لگا دے، انسان کا پتہ نہیں چلے وہ کس طرح مرا ہے۔ اور میرے بھائیو، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ رب الرحمن نے پیدا کی ہیں، وہ تیرے اور میرے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہیں تاکہ وہ آسانی سے میرا شکر ادا کر سکے، آسانی سے میرے آگے جھکنے والا بن جائے۔ ہر چیز اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، پھر اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، کس لیے بنایا؟ آئیں اللہ کے قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کائنات والو، کائنات کی ہر چیز میں نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنایا،
اور فرمایا میرے بندے دنیا کی نعمتیں کھاتے جاؤ پیتے جاؤ، میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج تک میں نے تم کو کسی بھی نعمت کا بارے میں بتلایا نہیں، کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جٹلایا کہ میں نے فلاں بھی احسان کیا فلاں بھی احسان کیا۔ آج تم سے کسی بھی نعمت کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، بس میرا تم سے ایک ہی سوال ہے، میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں میرے بندے۔ ابھی تم ماں کے بطن کے اندر تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، لیکن میں نے تیرے آنے سے پہلے تیرے کھانے کا بندوبست کر دیا، تیرے رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے روٹی اور کپڑا تیار کر دیا، تیرے لیے ہر چیز مہیا کر دی۔ میرے بندے سب کچھ کھائے جاؤ پیے جاؤ، لیکن میری عبادت کیا کرو، سجدہ مجھے کیا کرو، میرے سامنے جھکا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس بندے سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا تو اللہ مالک اپنے بندے سے پیار نہیں کرتا، نانا میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے بندے سے پھر بھی پیار کرتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک بندہ اللہ پاک سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا کر دے، اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، لیکن میرے بھائی اللہ پاک اس بندے کو بھی عطا کر رہے ہیں، اس بندے کو بھی دے رہے ہیں، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ اللہ سے سوال بھی نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا بھی نہیں ہے، اللہ پھر بھی اس بندے کو عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مالک خالق کا ہر وقت شکر ادا کریں، ہم ہر وقت اس اللہ کی عبادت کریں جس اللہ نے ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا۔ اور نہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کائنات میں تمہیں اس طرح کا کوئی ساقی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، کائنات میں تمہیں اس طرح کا کوئی بادشاہ نہیں ملے گا جو بن مانگے عطا کر دے، جو مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے بھی عطا کر رہا ہے۔ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی داتا ہے میرے بھائیو جو بن مانگے اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد جناب محمد، میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر اپنے امتیوں کو بتا دو نا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی کیا بتا دوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر دس دیو نا، اسلام دے 5 رکن اسلام دی جیڑی بنیاد ہے وہ 5 چیزاں تے ہے، یعنی کہ اسلام 5 چیزاں تے اتے کھڑا ہے، سانو بھی انہاں چیزاں تے غور کرنا چاہیے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، سب تو پہلے اللہ نو وحدہ لا شریک مننا ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو الہ نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں مننا، اور نہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسے نو بگڑیاں والا نہیں بننا، اور اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی نفع نقصان دا مالک نہیں سمجھنا، اور نہ میرے بھائی سادہ الفاظ دے اندر میں اس طرح کہہ جاواں کہ رب سندا ہے کل فریاداں دی، اور میرے بھائی اللہ ہر بندے دی سندا ہے، بندہ کوئی عربی زبان وچ پکارے، کوئی فارسی زبان وچ پکارے، کسی بھی زبان وچ پکارے، اللہ ہر زبان وچ سندا ہے اپنے بندے
करदियां दी रब सुनदा ए कुल फरियादां दी ओ पूरियां करदा जे पूरियां मुरादां जे अल्लाह देंदा है औलादां भी वेखो ना गौर करो ना मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने किस तरह सानू औलाद दी नेमत नवाज़िया है अल्लाह ने किस तरह सानू प्यारे प्यारे औलाद अता की है अल्लाह पाक ने कहते सोने सोने औलाद सानू अता की है और अल्लाह देंदा है औलादां जी पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह आओ ना मेरे भाइयों गौर करते जाओ ना अल्लाह बाजों कोई भी नहीं मारदा अल्लाह बाजों कोई भी मारदा नहीं कोई डुबे हुए बेड़े तारदा नहीं ओ कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं ओ कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और ना मेरे भाइयों गौर करते जाओ ना इस्लाम की जो पहली बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है यानी कि सबसे पहली बुनियाद जिस तरह अपने मकानों की नींव रखते हैं बुनियाद रखते हैं इसी तरह अल्लाह ने भी इस्लाम की बुनियाद रखी है पहली बुनियाद ये रखी है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह रखी है अल्लाह फरमाते हैं कि मुझ पर ईमान लेकर आओ और मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ उस अल्लाह के उस मेरे प्यारे नबी पर ईमान लेकर आओ जो आखिर ज़मा है खातमुल अंबिया है उस नबी पर ईमान लेकर आओ और मेरे भाई आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूसरी बुनियाद फरमाई व इकामिस्सलाह फरमाया कायनात वालों दूसरे नंबर पर नमाज है अपने अल्लाह के सामने झुकना है अपने अल्लाह के सामने सजदा करना है अपने अल्लाह के सामने रकू करना है और मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मुसलमान बालिग पर हर मुसलमान औरत पर नमाज को फर्ज किया है इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने हम पर नमाज फर्ज की है हमें चाहिए हम नमाज अदा करें हम नमाज पढ़ें मेरे भाइयों नमाज के बगैर गुजारा नहीं हम खाना ना खाएं दिन गुजर जाएगा रात भी गुजर जाएगी मेरे भाइयों लेकिन याद रख लो हमने अगर नमाज ना पढ़ी हमने अल्लाह के सामने ना झुके हमारा गुजारा नहीं होगा इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह के सामने झुकने वाले बन एक दिन में हमें चाहिए हम अल्लाह के सामने 5 बार झुकें कोशिश करें 5 बार झुकें ज्यादा से ज्यादा कोशिश भी कर सकते हैं नवाफल के जरिए सुन्नतों के जरिए हम अल्लाह के सामने ज्यादा झुक सकते हैं लेकिन मेरे भाई ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ज्यादा नहीं करते तो एक दिन में 5 बार अल्लाह के सामने झुका करो कायनात के रब के सामने आकर सजदा किया करो मेरे महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात वालों एक आदमी घर में आकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक आदमी के घर के सामने से एक नहर गुजर रही है उस नहर में वो बंदा एक दिन में 5 बार नहाए गौर करना मेरे भाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदे के घर के सामने एक नहर गुजर रही हो फिर वो बंदा उस नहर में 5 मरतबा नहाए मेरे सहाबा बताओ तो सही क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा वो बयान करते हैं अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल जी जो बंदा एक दिन में 5 बार नहाए उसके जिस्म पर कोई मैल नहीं रहेगी कोई मैल कुचैल नहीं रहेगी बिल्कुल साफ हो जाएगा मैल कुचैल से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वसलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, यही मसाल नमाज की है। जो बंदा एक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक उसको जिस्म से, उसके जिस्म से गुनाहों को धो देगा, गुनाहों से साफ कर देगा। और ना मेरे भाई हदीस से मुबारक सुनते जाओ ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी दुआ सिखलाई है। जब हम नमाज शुरू करते अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर देते हैं, नमाज शुरू की, हाथ बांध लिए, कहते अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअत बैनल मशरिक वल मगरिब। अल्लाह मेरे अंदर, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इस तरह दूरी कर दे, इस तरह दूरी कर दे जिवें अल्लाह तू मशरक और मगरब के दरमियान दूरी रखिए। अगे बंदा दुआ करदा है कि अल्लाह इस तरह भी कर दे मेरे नाल, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयज़ मिनद दनस। अल्लाह मेरे गुनाहों तो मैनू इस तरह साफ कर दे, इस तरह साफ कर दे जिवें सफेद कपड़ा मैल कुचैल तो साफ किया जाता है। और आगे अल्लाह सुबहान अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, बंदा आगे दुआ करदा है, अल्लाह मैनू भी गुनाहों इस तरह धो दे, अल्लाहुम्मा गसिल खताया बिलमाइ वस्सल्जी वल बरद। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह जिस पे बंदा कहंदा अल्लाहुम्मा गसिल, अल्लाह धो दे मेरे गुनाहां नू, खताया बिलमाइ वस्सल्जी वल बरद, अल्लाह मेरे गुनाहां नू पानी बर्फ और ओलियां नाल मेरे गुनाहां नू धो दे, अल्लाह मैनू गुनाहां तो इस तरह धो दे। और ना मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी प्यारी मिसाल देकर समझाना चाहते ने सानू कि मेरे बंद जिस मेरे उम्मती, अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदा जिस मस्जिद दे विचों आवाज़ जाती है, मस्जिद विचों मुअज्जिन अजान देंदा है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये कारोबारी बंदा है, मुलाजम बंदा है, ये नौकर है, भी कोई भी किसी भी महकमे नाल ताल्लुक है, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिस वक्त इनके कान दे विच अजान की आवाज़ जाती है, अपना कारोबार बंद करके मस्जिद की तरफ चल पैंदा है, मस्जिद की तरफ आ जाता है, मस्जिद की तरफ आके वजू करना शुरू कर देंदा है। बिस्मिल्लाह पढ़िए बंदे ने, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथ धोने शुरू कर दिते ने। हाथ धोते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त बंदा अपने हाथों को धोंदा है, वजू शुरू किया हाथ धोते, अल्लाह पाक दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदे दे हाथों दे कीते गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देगा। बंदा करूली करेगा, मुकरूली करान दी वजह तो अल्लाह पाक जबान दे भी गुनाह माफ कर देगा। और आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त बंदा अपना मुंह धोवेगा, अपना चेहरा धोवेगा, अल्लाह पाक दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त बंदा अपना चेहरा धोवेगा, मुंह धोवेगा, अखां दे कीते गुनाह वो भी अल्लाह पाक माफ कर देगा। दूजा फिर बंदा बाजू धोवेगा, अपने सिर दा मसा करेगा, कन्ना दा मसा करेगा, अपने हत्ता के अपने पैर धोवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदे दे सारे जिस्म दे गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देंदा है, सिर्फ मेरे भाइयों वजू करन दी वजह तो। हज बंदे ने कोई नमाज नहीं पढ़ी, हज मस्जिद अंदर आया है, नमाज नहीं पढ़ी, पहले ही अल्लाह पाक ने बंदे दे गुनाह माफ कर दिते ने सिर्फ वजू दी वजह तो। और अगे बंदा दे जिस वक्त बंदा वजू मुकम्मल कर लेंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त बंदा वजू तो फारग होंदा है, ये दुआ पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अगली दूसरी दुआ पढ़ लेंदा है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज बंदे ने अकेला वजू किया, अकेला वजू किया और नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने
وضو کیتا وضو تو بعد دعا پڑھیے اللہ پاک دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے ہیں اے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ آج میرے بندے نے نماز نہیں پڑھی کلا وضو کیتا ہے کہ وضو کرن دی وجہ تو میں اپنے بندے واسطے جنت 8 دروازے کھول دیتے نے سبحان اللہ آج بندے نے صرف وضو کیتا ہے وضو تو بعد دعا پڑھیے اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے کون نہ میرے بھائیو جس وقت اسی نماز پڑھیں گے اللہ کے جھکاں گے میرے بھائی اللہ پاک ساڑھے اور بھی گناہ معاف کر دے گا اللہ پاک ساڑھے واسطے اور بھی آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ پاک ساڑھے واسطے جنت جان واسطے اور بھی آسانیاں پیدا کر دے گا اور میرے بھائی اللہ دے گھر آ جا اللہ دے گھر آ کے نماز پڑھیا کر اللہ دے اگے جھکن والا بن جا اس خالق اگے جھک جس خالق نے تینوں پیدا کیتا اس خالق اس رحمان دے اگے جھک جا اس اللہ دے اللہ اگے جھک جا جس نے تینوں پیارا جسم عطا کیتا کتنا خوبصورت تینوں جسم دے اللہ نے عطا کیتا کتنے پیارے رشتہ دار تینوں عطا کیتے میرے بھائیو اس اللہ دی ہر نعمت دا اللہ دے گھر آ کے شکر ادا تو کر اللہ پاک تینوں بے شمار نعمتوں نال اور نواز دے گا اور اللہ پاک تینوں اور نعمت عطا کر دے گا اور نہ میرے بھائیو جو بندہ بے نماز ہے وہ بھی یاد رکھ لے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے اگے جھکن والا نہیں بندا اور نہ میرے بھائیو دوسرا بندہ جڑا کدی نماز پڑھ لیندا ہے کدی پڑھ لے کدی نہ پڑھے ایک پڑھ لی 2 نہ پڑھیاں 3 پڑھ لیاں 4 نہ پڑھیاں جی 4 پڑھ لی تے 5ویں نہ پڑھی اللہ پاک فرماندے نے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون فرمایا کائنات والو اللہ تعالیٰ نے ایک ویل گڑھ ایسا بنایا ہے جو بندہ نماز تے پڑھدا ہے لیکن من مانی دی نماز پڑھدا ہے ایک پڑھ لے 2 نہ پڑھیاں 2 پڑھیاں تے 3 نہ پڑھیاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے میں ایک ایسا ویل گڑا بنایا جتے نماز پڑھن والے میں اس گڑے سٹاں گا ویل گڑا کیا چیز ہے میرے بھائیو کیڑا مقام ہے کی ہوتے ہوندہ ہے ویل گڑے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ویل ایک ایسی وادی ایک ایسا گڑا ہے جتے اللہ پاک نے اتنی تپدی ہوئی ہوا چلائے گا جس طرح آج میرے بھائیو اپنے دنیا دے اندر گرم ہوا چل دیئے تے بندے دا جو سارے جسم دے وال ساڑ دیں دیئے اتنی گرم لو بندہ کہندہ یا انہیں تو ایدہ ہوا چل رہی کہ بندے دے اندر پاڑ دی جان دیئے سینہ پاڑ دی جان دیئے لیکن میرے بھائیو جب کل قیامت دے روز جس وقت بے جو نماز پڑھن والا ایک پڑھ لے تو 2 نہ پڑھیاں یعنی کہ 5 نمازہ نہ پڑھنے والا اللہ پاک اس بندے نو ویل گڑے اندر سوٹ دے گا ویل گڑے سوٹن دے بعد اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ایک سفر کر رہے ہیں سفر کر دے دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے پتھر رون دی وجہ معلوم کی تھی پتھر تو کیوں رو رہے ہیں وہ پتھر کہندہ ہے کل قیامت دے روز اللہ پاک نے جڑی جہنم دے آگ جلائیے اس دے وجہ اس پتھر جہنم جڑی آگ جلائی جا رہی ہے وہ ساڑھے نال آگ جلائیے یعنی کہ سانو بھی آگ جہنم میں سٹیا جائے گا میرے بھائی اتنی سخت آگ ہوئے گی اتنا سخت عذاب ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا ویل گڑا ہے ویل گڑ ایسا گڑا ہے کہ جہنم دے جڑے باقی 6 درجے نے 6 مقامات نے اس ویل گڑے تو ایک دن دے وچ 300 بار اللہ تعالیٰ کل پناہ مانگ دیئے کہ اللہ اس گڑے تو بچا لے اللہ اس گڑے تو بچا لے ایک دن دے اندر 300 مرتبہ اللہ کل پناہ مانگ دیئے اور میرے بھائی اسی انسان ہیں بے نماز بنے جا رہے ہیں اللہ کے جھکن والے نے میرے بھائی آگ اللہ کول پناہ مانگ رہی ہے کہ اللہ اس گڑے تو بچا لے اللہ اس آگ تو بچا لے
کتنی سخت عذاب ہے. اور نہ میرے کیسا گڑا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ویل گڑا، وہ ویل گڑا کیا ہے؟ فرمایا جہنم دے اندر ایک ایسا گڑا ہے جتے اس گڑے دے اندر اللہ پاک ایک تپ دی آگ ہوا چلائے گا، ہوا چلائے گا، وہ پتھر اڈن گے، وہ پتھر جڑے آگ بڑے انگارے ہون گے، پتھران دے آگارے، اور جدو اڈن گے بندے دے منہ تے آ کے وجن گے. جی میں آج ہوا چل دیئے، ہوا چلان دی واجد پتے اڈ دینے بندیاں دے منہ تے وج دینے. اسی طرح پتھر جہنم دی جڑی آگ چل ہوا چلائی جائے گی، ویل گڑے دے اندر ہوا چلائی جائے گی، وہ پتھر انگاریاں دے بنے پتھر وہ بندے دے منہ تے مارے جان گے، بندے دے جسم تے مارے جان گے. اتنا سخت عذاب ہوئے گا میرے بھائی. میرے بھائی اے صرف عجب جڑا بندہ نماز ایک پڑھ دا تے دو نہیں پڑھ دا ان دے بارے، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا ان دے واسطے کتنا دردناک عذاب ہوئے گا. حدیث پاک دے اندر ہے کہ اللہ پاک جنتیاں نو جنت اندر داخل کر دے گا اور جہنمیاں نو جہنم اندر داخل کر دے گا. جنتی ویکھن گے کہ میرا فلاں دوست جنت چ نظر نہیں آ رہا، ساڑھے محلے دا چودھری صاحب مسجد جنت چ نظر نہیں آ رہا. جو ویکھن گے پوچھن گے اللہ جی ساڑھا فلانا دوست میرا یار میرا بیلی نظر نہیں آ رہا. اللہ پاک پر ملاقات کرا دے گا، دیدار کرا دے گا، ایک جنتیاں دی بھی جہنمیاں دے نال ملاقات کرا دے گا. پوچھن گے اے میرے بھائی تو جہنم کیوں آیا؟ جہنم کس وجہ تو آیا؟ اگے پتہ نہیں جب پتہ کی کہن گے جہنمی یار جو بہت سوالات بعد کر لیں، میں نو پین واسطے کچھ پانی دے دے، کچھ پین واسطے کوئی چیز دے دے، میں اپنی پیاس نو بجھا لواں، میں نو بہت پیاس لگی ہے، میں اس پیاس نو ختم کر لواں. میرے بھائیو جس وقت گرمی دا دن ہو دنیا دا حساب لا لو، گرمی دے دن ہون ہوا گرم ہوا چل دی ہوئے بندے کو اللہ اکبر. پھر میرے بھائی جان دے ہیں جب ہوا چل دی ہے گرم بندہ کہندہ ہے جان نکل گئے، ٹھنڈا پانی لب جائے، پانی پی لئے کچھ سکون ہو جائے. میرے بھائیو غور کرو نا جس وقت بندہ جہنمی بندہ جنتی دے سوال کرے گا اے میرے بھائی میں نو پین واسطے پانی دے دے، میں اپنی پیاس نو بجھا لانگا بجھا لواں. اللہ اکبر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے واسطے گرم پانی پیپ والا پانی اس بندے نو عطا کرنگے. اے بندے اے پی تو جا دنیا تے رہ کے منمانیاں کردہ سے. اگر میرے بھائی گل چلائی اگے چلیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس وقت ملاقات کی دی جائے گی پوچھا جائے گا تسی کس وجہ تو جہنم آئے گے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک. اللہ اکبر اللہ. میرے بھائیو جہنمی کہیں گے اسی نماز نہیں پڑھ دے سی، اس وجہ تو اللہ پاک نے سانو جہنم میں سٹ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائی نمازی بن جاؤ، اللہ کے جھکن والے بن جاؤ، اللہ کے سجدہ کرنے والے بن جاؤ. اینوے کل ساڑھے رشتہ دار جنت گئے ہون ساڑھے کو سوال کیتا ہوئے تسی جہنم کس وجہ تو آئے؟ سانو پھر پانی او پلایا جائے گا جس دے پین دی وجہ تو. جس طرح پچھلے جمعے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان حدیث سنائی سی کہ جس وقت وہ بندہ پانی منگے گا نا، سورہ نبا دی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو، اما یتساءلون دی پہلی سورت، سپارے دی پہلی سورت اما یتساءلون، پہلی سورت دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو. جس وقت بندہ پانی منگے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے اتنا گرم پانی ہوئے گا، اتنا گرم پانی ہوئے گا کہ اس دے پین دی وجہ تو جس وقت قریب کرے گا ان دے ہوٹ ان دے بل اٹھ دے بلہ نال وڈے ہو جان گے. اتنا گرم پانی ہوئے گا جس وقت انہوں دیتا جائے گا نا کہے گا اللہ یہ تو گرم پانی یہ تو گندا پانی ہے. اللہ پاک فرماندے نے کہ کل تین روکا نہیں سی دنیا تے کہ میرا حیا کر لے، میری حلال کردہ چیزاں پی لے، میرے حکامات تے چل لے. تو دنیا تے رہ کے میری قدر نہیں کیتی، میرے فرامین تو انکار کیتا، آج تیرے واسطے یہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس ٹائم پانی دیتا ہے وہ پین گے نہیں، وہ پانی پین گے نہیں. اللہ پاک فرشتے نے حکم دے دے گا اب میرے فرشتوں لوہے دی سیخاں نو، لوہے یعنی سریے نو گرم کر لو تے نہ لاؤ.
سیخا گرم کر کے انہیں قریب کیتی جان گیاں، وہ پین گے دھکے نال اللہ پاک پلائے گا انہوں نے گرم پانی، وہ پیپ اللہ پاک انہوں نے دھکے نال پلائے گا۔ جو آپ کسی گھرے چلے جائے نا مہمان سان دھکے نال کہندے اے بھی کھا لے اے بھی پی لے، اللہ پاک اس طرح دھکے نال کریں گے انہوں پیو اج پیو، تسی دنیا تے رہ کے شرابہ پیندے رہے، حرام پیندے رہے، اج پیو ہی پیو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ پین گے، جب پین گے تو اندر جو آنترا نے نالیاں نے سڑ کے سارا کچھ پانی طرح باہر آ جائے گا۔ اور میرے بھائیو نمازی بن جو، عذاب کنن ہو رہا ہے؟ بے نماز نو ہو رہا ہے جہنم دے اندر۔ اور میرے بھائیو بے نماز مر گئے۔ اور میرے بھائیو اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام دا فتویٰ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، جڑا بندہ مسلمان بندے اور کافر درمیان جڑی فرق کرنے والی چیز ہے نماز ہے، اس طرح سمجھ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اور جس دے نام دی اسی کھیر کھاندے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے بڑے ولی گزرے نے، بہت بڑے پیر گزرے نے، انہاں دا فتویٰ سن لو۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں نے مسلمانہ دے قبرستان دے دفن نہیں کرنا، ان کسے بیابان جنگل اندر سوٹے آؤ، انہوں جانور درندے کھا پاڑ جان، کھا پی جان اس نو، اور اگے فرماندے نے کہ ان دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا بے نماز دا۔ اسی اس دے نام پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ دے نام دی کھیر تے بڑے شوق نال کھاندے ہیں، لیکن انہوں نے فتوے سے عمل نہیں کرتے۔ کتنا سخت فتویٰ ہے یہ، کنہاں واسطے؟ میرے اور تواڈے واسطے فتویٰ ہے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے او دا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ اور اگے فرماندے نے انہوں نے دوسرا فتویٰ کہ اگر مینوں 72 اٹھاں دی لین بنی قطار بنی ہوئی ہے، مینوں آکھنا بھی پہلے اٹھ دی رسی پکڑ لے، پچھے بے نماز بیٹھا ہے، آخری اٹھتے بے نماز بیٹھا ہے، میں کدی بھی اس وقت اٹھ دی مہار نہیں پکڑاں گا، کیوں؟ بے نماز دی وجہ تو۔ میرے بھائیو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، انہوں نے ایڈا سخت فتویٰ ہے، ایڈا سخت بیان ہے۔ میرے بھائیو صرف نماز دی بن جائیے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام آخری دم تک یہی کہندے رہے کہ میرے امتیو نماز نہ چھڑیو، نماز پڑھتے رہیو۔ اور میرے بھائیو کل قیامت دن ہوئے گا نا، جیسے اللہ پاک قیامت برپا کرے گا، سارے مسلمان جتنے بھی نے، کافر نے، عیسائی نے، یہودی نے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ دی مخلوقات ہے، انسان اللہ پاک تے کھڑا کیتا ہے گا، سارے نو سوال کیتا جائے گا، نماز دے بارے سوال کیتا جائے گا، ہاں بھی میرے بندے نماز جی میرے بھائی اسی جی نماز نہ پڑھی ہوئی اسی فیل ہو گئے، باقی اعمال کیتے ہو گئے، سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیو کیا قبر دے منظرہ وچوں ایک منظر اے بھی بیان کیتا گیا ہے، جس طرح بندے کو سوال کیتا جاندے نا کہ من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ سوال کیتا جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بندہ مومن ہوئے گا، نمازہ پڑھن والا ہوئے گا، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے نماز پڑھتا ہوئے گا نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ بندہ اٹھے گا کہے گا فرشتوں میں نے پہلے میری نماز پڑھن دے، اثر دی نماز، میری اثر دی نماز قضا ہو رہی ہے، میں نے نماز پڑھن دے پہلے۔ فرشتے پتہ کی جواب دیں گے کو، اے میرے بھائی ہن نمازہ پڑھن دی لوڑ نہیں، تو جڑی دنیا تے رہ کے نمازہ پڑھ کے آیا سے نا، اللہ نے وہ تیری قبول کر لیا نے، وہ تیری نمازہ فائدہ مند ہو گیا تیرے واسطے، آج پڑھن دی ضرورت نہیں، جا تو سو جا، انہوں نے سوالوں دا جواب بھی مل جائے گا۔ جس بندے نے دنیا تے رہ کے نماز پڑھی ہوئی، قبر جس کہے گا بھئی میں نماز پڑھن دیو، فرشتے انہوں جواب نہیں سنیں گے اور اس نے سکھا کے چلے جان گے۔ اتنا
پروٹوکول دتا جائے گا اس بندے نو، یعنی کہ اس کو جواب نہیں لے جان گے۔ دوسری حدیث ہے، اور دوسری حدیث پہلی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے کو سوال کیتے جان گے سوالاں جواب لیا جائے گا، یعنی کہ اللہ پاک میرے بھائی بندے نال بڑا پیار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے نال جہنم تو بچ جائے تو جنت چلا جائے۔ سانو اللہ پاک 5 وقت کی با جماعت مسجد اندر آ کے نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سن بار بار ہر وقت اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ہر وقت نماز کی فکر کرتے رہیے، ہر وقت سارا دل مسجد نہ لگا رہے۔ میرے بھائیو اگر اسی مسجد نہ دل لگا لیں گے، اسی مسجد نال محبت کریں گے، مسجد سارا دل لگ جائے گا، اللہ پاک ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ سانو میرے بے چاہیے کی کہ اللہ پاک ساڈے گناہ معاف کر دے، سانو اللہ پاک جنت دا داخلہ، جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کر دے۔ اور تو کوئی چیز نہیں چاہیے میرے بھائیو، یہی چاہیے کہ اللہ پاک سانو معاف کر کے ساڈا داخلہ جڑا جنت دا کر دے۔ یہی ساری تمنا ہے، تو میرے تمنا پوری کرنے واسطے میرے بھائیو نمازی بننا پڑے گا، اس طرح نمازی بننا پڑے گا جس طرح صحابہ نے نمازاں پڑھیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، اولیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ اسی بھی اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساڈا سفر آسان ہو جائے گا، اگلا سفر ساڈے واسطے آسانیاں بن جان گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو سنیا سنایا اللہ پاک سانو اس تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔